محفل میں حاضر ہیں۔ اس کا اہتمام ہمارے بھائی بنارس صاحب اور ان کے بیٹوں نے کیا ہے۔ اپنی اس مارکیٹ کو برکتوں کا محبت بنانے کے لیے، حصول برکت و رحمت کے لیے محفل میلاد شریف کا یہاں اہتمام کیا۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کا یہ اہتمام قبول فرمائے اور جو ان کے نیک مقاصد ہیں وہ پورے فرمائے۔ آمین۔ اور میں اور آپ ان کی دعوت پر یہاں حاضر ہوئے، اللہ ہماری بھی حاضری قبول فرمائے۔ احباب گرامی، مختصر سا یہ میرا بیان ہوگا کیونکہ جلوس میں بھی شرکت ہے، پارٹی نے بھی جلوس میں جانا ہے اور مجھے بھی جانا ہے۔ میں آپ کو کچھ زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن اتنا تھوڑا بھی نہیں کہ آپ گئے ہمیں تو وقت ہی نہیں دیا۔ شافی اور مناسب وقت میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں گا۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ حصول برکت کے لیے اہتمام ہے، اور جمعہ کا دن، اس دن کا ہر لمحہ اول تا آخر، جمعہ کا ہر لمحہ ہی برکت والا ہے۔ یہ سب دنوں کا سردار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جمعہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار۔ فیہ خلق آدم وفیہ اخرج منہا وفیہ ادخل الجنت وفیہ اخرج منہا۔ آدم جمعہ کے دن پیدا کیے گئے، جمعہ کے دن جنت میں داخل کیے گئے، جمعہ کے دن ہی زمین پر اتارے گئے۔ آدم علیہ السلام کے میلاد کا دن ہے۔ اب پھر حضور نے اس دن کا خاص عمل کیا تعلیم فرمایا امت کو؟ فرمایا اکثروا من الصلاة علی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود و سلام پیش کیا، زیادہ درود جمعہ کے دن پیش کیا کرو۔ ویسے تو ہر روز ہی کثرت درود ہمیں چاہیے، لیکن جمعہ کے دن زیادہ ذوق و شوق اور زیادہ محبت کے ساتھ۔ کیا وجہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، جمعہ کے دن درود پڑھتے ہو میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ یہاں آئے ہیں نا، اگر آپ کو ایک بار بھی، صرف ایک بار بھی درود پڑھنے کا موقع مل گیا نا، یہ بھی ضائع ہونے والی بات حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا۔ تو آپ جب تحفہ بھیجتے ہیں کسی کو، جب اس ذات تک، اس بندے تک آپ کا تحفہ پہنچ جائے، آپ کا اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے اہتمام کیا تحفہ بھیجنے کا، جس کے لیے بھیجا ہے اس تک پہنچ گیا ہے۔ یہ بات اطمینان بخش ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن درود پڑھتے ہو، درود سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے۔ یہ کیا تھوڑی فضیلت ہے، یہ کیا کچھ کم فضیلت ہے کہ آپ درود پڑھو، آپ کی آواز سرکار سماعت فرمائے۔ میں ایک حدیث پاک یہاں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ ایک علامہ ابن قیم، تو اہل حدیث حضرات بھی ان کو بڑا مانتے ہیں، علامہ ابن قیم درود شریف کے فضائل پر لکھی ہے کتاب جلاء الافہام، مدینہ منورہ سے میں نے خریدی۔
یہ تصنیف علامہ ابن قیم کی میں نے مدینہ پاک سے اس میں حدیث پاک لکھتے ہیں ما من مسلم یسلم علی الا بلغنی صوتہ خیسکہ، کوئی مسلمان مجھے سلام کہے، ما من مسلم یصلی علی، کوئی مسلمان میری بارگاہ میں درود بھیجے، الا بلغنی صوتہ، مگر مسلمان کی آواز مجھ تک آتی ہے، خیسو کہنا پڑھنے والا جہاں بھی ہو، پڑھنے والا جہاں بھی ہو، سبحان اللہ۔ تو میری آواز آپ تک یہاں آ رہی ہے، یہ میری ہمت سے آ رہی ہے یا اللہ پہنچا رہا ہے؟ یا اللہ پہنچا رہا ہے؟ ہماری کیا ہمت کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے؟ اس نے توفیق دیا تو بولتے ہیں، بے شک۔ اس نے آپ کو کان دیے تو آپ سنتے ہیں۔ تو جو میری آواز آپ تک یہاں پہنچا رہا ہے، وہی رب آپ کی آواز کو مدینہ بھی پہنچا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ مسلمان کو شک نہیں کرنا چاہیے، رب پہنچانے والا ہے۔ اللہ بلغنی صوتہ خیسو کہنا، مسلمان جہاں بھی ہو درود میری بارگاہ میں پیش کرے، فرمایا مجھ تک اس کی آواز آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ خیسو کہنا جہاں بھی ہو سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور اس حدیث نے یہ بتایا کہ سرکار خود سماعت بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو فرمایا نا کہ جمعہ کی دن زیادہ درود پڑھو، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وَبَعْدَ وَفَاتِكَ وَقَدْ بُلِيتَ وَقَدْ قَرِبْتَ، سرکار جب وصال مبارک ہو جائے گا، آپ قبر میں تشریف فرما ہو جائیں گے، تو پھر بھی آپ تک ہمارا درود پہنچے گا۔ سوال تو بنتا تھا کہ اب تو ہمارے سامنے حضور، ہم سلام کہتے ہیں آپ سنتے ہیں، جب آپ قبر میں چلے جائیں گے پھر بھی جمعہ والے دن ہمارا درود سنیں گے؟ کیونکہ وصال جو ہو چکا ہوگا، جس میں پاک زمین میں دفن ہو چکا ہوگا، پھر بھی سنیں گے؟ تو فرمایا موت سے کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ۔ واہ 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 واہ۔ فرمایا زمین کی مٹی نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی، بے شک۔ اللہ کا نبی زندہ ہے، اللہ کے نبی کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ۔ ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، اور اس دور کا نامور محدث اہل حدیث عالم علامہ ناصر الدین البانی، اس نے تسلیم کیا ہے یہ حدیث پاک صحیح ہے، حدیث پاک صحیح ہے کہ اللہ کا نبی زندہ ہے، اللہ کے نبی کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ سماعت فرماتے ہیں، غلاموں کا درود پیش کیا جاتا ہے، تو پھر ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ درود پڑھا جائے، ضرور سنتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، میں اور عرض کروں، آپ فرماتے ہیں، یہ دو حدیث پاک دلائل خیرات میں اسماء صلاتا اہل محبتی وعارفهم، محبت سے پڑھنے والوں کا درود میں خود سنتا ہوں اور میں انہیں پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج اگر شک کوئی اس پر میں حدیث مسلم پیش کروں، مسلم شریف، صحیح مسلم شریف، اور جابر رضی اللہ عنہ والی روایت کہ
واللہ انی لعارفو حجرم بمکہ کانا یسلم علیہ قبل ان ابعث وانی لعارفہ الان. فرمایا مکہ کا ایک پتھر میں اسے پہچانتا ہوں، میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کہتا تھا، میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں. تو جو سلام پڑھنے والے پتھروں کو پہچانے وہ اپنے غلاموں کو کیسے نہیں پہچانے؟ فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وَأَعْرِفُهُمْ، محبت سے پڑھنے والوں کا درود میں سنتا ہوں، پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں. یہ جب بھی پڑھے نا، پڑھے بڑے ادب کے ساتھ. بس ویسے میں تقریریں کرتا ہوں لیکن میں واز کم کرتا ہوں، براہ راست واز میں کم سے کم کرتا ہوں، ایسے کیا کرو ویسے کیا کرو، کم سے کم کرتا ہوں. یہ بات میں ضرور کہوں گا، جتنا پڑھو نا، ایک بار پڑھو یا 2 بار پڑھو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تک پہنچ رہا ہے. حضور سماعت فرما رہے ہیں، اللہ کی قدرت ہے، پہنچا سکتا ہے. پڑھنا بڑے ادب کے ساتھ ہے. میں نے ہر روز 1000 پڑھو، 2000 پڑھو، 3000 پڑھو، جتنا بھی پڑھو کم سے کم پڑھو، لیکن پڑھو ذوق اور محبت کے ساتھ. حضور سن رہے ہیں، ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے نا، وہ جب بیعت لیتے ہیں تو کہتے ہیں 10 مرتبہ کلمہ شریف، 10 مرتبہ درود. جتنی دیر میں آپ توجہ کے ساتھ پڑھ سکیں نا، وہ اہمیت اس کی ہے. حضرت شیخ عبدالحق مدثر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دھیان کے ساتھ دل حاضر رکھنا. یہ تو نہیں نا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ امام صاحب بھی چلتے رہتے ہیں، وہ سلام پھیرتے ہیں، بھی سلام پھیر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھا ہے، دھیان ہی کوئی نہیں ہوتا نا. دھیان سے پڑھے، توجہ کے ساتھ پڑھے، جیسے حضور توجہ فرما رہے ہیں اور میں حضور کی بارگاہ میں پیش کروں. شیخ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے پڑھو تو سوتے جاگتے تمہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب کا دیدار نصیب ہوگا. سبحان اللہ. تو میں نے عرض کیا تھا یہ حصول برکت کے لیے اور برکت کے لیے جمعہ کا دن برکت والا ہے، اور درود نور علی نور، برکت ہی برکت ہے. اب ذکر پاک کی برکت، میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. ذکر پاک کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے، کتنی برکت ہے. دیوبندی جماعت کے بزرگ عالم، بڑے عالم اس جماعت کے اور بڑے نامور مصنف مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اور ان کی بہشتی زیور تو عام گھروں میں ہوتی ہے. قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا ہے، تفسیر لکھی ہے، اور بہت ساری تصانیف ہیں، بڑے نامور مصنف ہیں. ان کی ایک کتاب ہے نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں خوشبوؤں کا بکھیر ہے. یہ حضور کے فضائل لے کے جا رہے ہیں، یہ خوشبوئیں بکھیری جا رہی ہیں. نشر الدین، خوشبوؤں کا بکھیرنا، فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کی تصنیف ہے. فرماتے ہیں ایک اور کتاب میں، یہ دونوں کتابیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، نشر الدین بھی میرے پاس موجود ہے اور مضامین میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے پاس موجود ہے. دونوں پڑھ رکھی ہیں. تو اس نشر الدین کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جو ہندوستان کا شہر تھانہ بھون جہاں وہ رہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں جس زمانے میں نشر الدین لکھ رہا تھا
اس دور میں، اس زمانے میں ہندوستان میں طاعون کی وبا آئی ہوئی تھی۔ طاعون کی بیماری بڑی مہلک بیماری ہے، بے تحاشا بات ہوتی ہے۔ طاعون کی وبا پھیلی ہوئی، اور میں کتاب لکھ رہا تھا حضور کی شان میں، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی تعلیمات، آپ کا معراج، آپ کے معجزات، آپ کے نور کا بیان، یہ سب اس کے اندر کیا ہے۔ نشر الدین میں جس کا دل کرے میرے پاس آ کے زیارت کرے کتاب کی، پہلی فصل جہاں سے آغاز کیا ہے نور محمدی کے بیان۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میں یہ کتاب لکھ رہا تھا، جس دن میں کچھ حصہ لکھتا، چند صفحات میں لکھتا، اس دن طاعون سے ہمارے شہر میں کوئی نہیں مرتا تھا۔ جس دن ناغہ ہو جاتا کسی وجہ سے میں کچھ صفحات نہ لکھ سکتا، تو 3-4 بندوں کے مرنے کی اطلاع مل جاتی۔ کہتے ہیں شروع میں تو میں سمجھا کہ ایک اتفاق ہے کہ آج میں نے لکھا ہے اور تو بندہ مرا کوئی نہیں، اتفاقی امر ہے، یا ناغہ ہو گیا بندے مر گئے، اتفاقی امر ہے۔ ذکر کے ساتھ، تصنیف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس بات کا، لیکن بار بار یہ تجربہ ہوا کہ جس دن میں کتاب کا کوئی حصہ لکھتا ہوں، اس دن طاعون سے شہر میں کوئی نہیں مرتا۔ واہ واہ۔ جس دن ناغہ ہو جاتا ہے 3-4 بندے اس وبا سے مر جاتے ہیں۔ پھر تسلی آ گئی کہ یہ حضور کے ذکر کی برکت ہے، سرکار کے ذکر کی برکت ہے کہ جو وبا کا راستہ روک دیتی ہے۔ تو حضور کا ذکر باعث برکت ہے، باعث برکت ہے۔ حضور کے ذکر سے ہی ہماری نجات ہے۔ بے شک۔ بندہ لاکھ پڑھے نہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر آگے نہ پڑھے، محمد رسول اللہ نہ پڑھے، ہمیں کیسے پتا چلے مسلمان ہے کہ یہودی ہے، مسلمان ہے کہ عیسائی ہے؟ خدا کا منکر یہودی نہیں ہے، خدا کا منکر عیسائی نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ سے یہ پتہ نہیں چلتا بندہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ جب کہتا ہے محمد الرسول اللہ، پھر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کا نام ہی تو ہے جس سے ہمیں مومن اور مسلم ہونے کی عزت حاصل ہوتی ہے، ہمیں یہ شرف حاصل ہوتا ہے۔ حضور ہی کی نسبت ہمارا سہارا ہے۔ حضور کا نام لے، جناب عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا، دعا کے ساتھ درود نہ پڑھو، دعا رب کی بارگاہ میں جاتی جب تک اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش نہ کرو، تمہاری کوئی دعا رب کی بارگاہ میں نہیں جائے گی۔ جب جائے گی نہیں تو قبول کیا ہوگی؟ دعاؤں کا پہنچنا بھی آپ کے نام کی برکت سے ہے، دعاؤں کی قبولیت بھی آپ کے نام کی برکت سے ہے، مشکلوں کا دور ہونا یہ بھی آپ کے نام کی برکت سے ہے، وباؤں کا ٹلنا بھی آپ کے نام کی برکت سے ہے۔ بے شک بے شک۔ سیرت کی بات ہو رہی ہے نا، بے شک بخاری شریف میں پڑھ لیں، سرکار جب آئے نا ہجرت کر کے، ہجرت سے پہلے مدینہ کا نام کیا تھا؟ یثرب۔ ہجرت سے پہلے مدینہ کا نام تھا یثرب، یعنی بیماریوں کا گھر۔
دکھوں تکلیفوں مصیبتوں کا گھر، یہ نام تھا۔ بے شک سیرت کی جو کتاب ملے کھول کے پڑھ لیجیے۔ جب حضور ہجرت فرما کے آئے، آپ کے آنے سے مدینہ سے وبائیں نکل گئے، خاص طور پر بخار کی وبا بہت زیادہ تھی۔ جو بھی ہجرت کر کے آئے بخار میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اللہم بارک لنا، یہ بخاری شریف، اللہم بارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وانقل حماها الی الجحفا۔ واو، یا اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ جو اللہ ناپنے کے جو آلے ہیں نا، یہ تمہارا چاہ ہے ایسے، یا اللہ اس میں برکت دے۔ اور آلے مدینہ کا طریقہ تھا، جب یہ بھی بخاری شریف میں، جب کھیت میں یا باغ میں پہلا پھل لگتا، کوئی سبزی کوئی پھل، جو پہلا پھل لگتا اس کو توڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے جاتا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے پھل سے اتنا پیار کرتے، حضور آنکھوں سے لگاتے، واہ واہ واہ، اور پھر برکت کی دعا فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی ساعنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا۔ سبحان اللہ۔ پھر دعا پڑھنے کے بعد وہ سب سے چھوٹے بچے کو وہ پھل آپ دے دیتے۔ مجھے ایک جوک سا یاد آتا ہے، مولانا یاد صاحب وہ ایلپیس مسجد والے ہوتے تھے، ان کے پاس کبھی کبھی بھی بیٹھ جاتے تھے۔ اب یہ ہے کہ سامنے کے دعا پڑھتے ہیں جی تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ مشہور ہے نا لوگوں، بعض لوگ اس سمجھتے ہیں کہ سامنے کے دعا پڑھتے ہیں یہ غلط ہے، غلط نہیں، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے۔ تو یہ حدیث پاک جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مولانا یاد صاحب نے حدیث پاک پڑھی۔ میں نے کہا پھر یہ دعا پڑھنے کے بعد پھل کہا جاتا تھا، دوسرے اس کا کیا کرتے تھے؟ تو مولوی صاحب میرا اعتراض فوراً سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو خوش طبع آدمی تھے، مولوی صاحب نے بڑا زوردار کہہ لگایا، کیا لگا کہ خاموش۔ بات یہ تھی، یہ لوگ کہتے یہ جو دعا پڑھی تو یہ غلط ہو گیا، یہ اللہ سے دعا کی ہے نا، بت سے تو دعا نہیں کی ہم نے، اللہ سے دعا کی ہے، اور برکت کی دعا کی ہے۔ اللہ سے برکت دعا کرنے سے حرام کیسے ہو گئی؟ ایک حدیث پاک مذاق موجود ہے، حضور سب سے چھوٹے بچے کو عطا فرماتے ہیں۔ میں وہ سنا رہا تھا کہ وہ بیماریوں کا گھر تھا، ابو بکر صدیق بیمار ہو گئے، بلال حبشی بیمار ہو گئے، شدت کا بخار، ایسا سخت بخار، بخاری میں ساری بخاری شریف میں ساری تفسیر آئی ہوئی ہے۔ جب بخار بہت تیز ہو جاتا ہے نا، 100 200 200 103 آگے نکل جاتا ہے، تو پھر وہ بندہ عجیب عجیب باتیں منہ سے کرتا ہے۔ بخار کی شدت میں عجیب عجیب باتیں بندے کے منہ سے نکلتی ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعا کی، یا اللہ مدینہ کے بخار کو یہاں سے جعفہ میں منتقل فرما دے۔ پتہ کیا وہ بستی ہے جو شام کی طرف سے آنے والوں کا میقات ہے، وہ اس وقت یہودیوں کی بستی تھی، بستی یہود کی تھی، اب تو یہودی وہاں سے وہ نکل گئے نا، تو جعفہ میقات ہے شام سے آنے والوں کا۔ اب ادھر ایک دو سنا رہے تھے کہ ایک ظاہر گئے، ان مقامات کو انہوں نے دیکھا
ادھر ایک انڈین تھا یا بنگالی تھا، وہ ادھر جافا میں کوئی دکانداری کرتا تھا، اسے ملے نا تو یہ سوال کیا کہ بخار کی کیا کیفیت ہے؟ توبہ توبہ توبہ، بڑا بخار ہوتا ہے ادھر بخار چھوڑتا ہی نہیں کہ حضور نے مدینہ سے نکالا جہاں میں منتقل کیا ہے. دافع البلائے والوبائے والقحط والمرض والالم. سبحان اللہ. حضور کی برکت سے مدینہ بن گیا، دار الشفا بن گیا نا، یثرب بیماریوں کا گھر، حضور آئے تو دار الشفا بن گیا. حضور کی برکت ہے، ساری بہار حضور کے دم قدم سے ہے. ہم مسلمان ہیں تو حضور کی نسبت سے مسلمان ہیں. دور تھے بید سب فہم و ادراک سے، لا کے دے دی خبر ہفت افلاک سے. راز ہے منکشف شاہ لولاک سے، خیر پہنچا رضا احمد پاک سے، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے. سبحان اللہ. خدا کا خدا ہونا کس نے بتایا؟ اسی سرکار نے بتایا ہے. تو اس سرکار کے ذکر سے برکت حاصل کیجئے، اپنے گھروں کو سرکار کے ذکر سے آباد کیجئے، اپنے دلوں کو حضور کے ذکر سے آباد کیجئے. درود پاک جب بھی پڑھنا ہے گنتی کی طرف دھیان نہیں رکھنا، دھیان اس طرح رکھنا ہے کہ میرے حضور سن رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے. اس محبت سے پڑھنا رہا واقع ذرا دیکھ لیں، پھر اس کی نورانیت کتنی ہوتی ہے آپ اس کا مشاہدہ فرمائیں. تو جو مشاعر عظمت بتایا وہ ضرور پورا کریں، میں اسے روکتا نہیں ہوں. اگر آپ 500 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں اور دھیان سے پڑھ سکتے ہیں بے شک پڑھیں، 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں توجہ سے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، ادب قائم رکھتے ہوئے پڑھیں، خوشبوئیں لگا کے بابوضو باطہارت قبلہ رو، تو سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوگا. ایک بار بھی پیش ہو گیا، ایک بار بھی قسمت سمجھ جائے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.